बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तुमसे है पाकिस्तान में खुश आमदीद। मैं हूं साजिद हुसैन। मजबूत मुस्तहकम पाकिस्तान पर हम बात करते हैं कैसे मुल्क को मिल्लत की तामीर और तरक्की में हमने अपना किरदार अदा करना है। मौजूदा सियासी सूरत हाल में केपी और पंजाब असम्बली तो अब तकरीबन ये समझें कि तहलील हो गई है। अब निगरान हुकूमत की बातें की जा रही हैं, नाम दिए जा रहे हैं, फिर नामों पर इख्तलाफ, तो फिर अब जो 34 से 35 अरकान के जो इस्तीफ़े मंजूर कर दिए स्पीकर साहब ने, इस पर पीटीआई में खासा गम गुस्सा है। अलबत्ता स्पीकर के पास ये इख्तियारात हैं और पीटीआई तो चाह रही थी कि इस्तीफ़े दे। अलबत्ता शाह महमूद कुरैशी साहब कह रहे हैं अगर इस्तीफ़े आपने मंजूर करने हैं तो 125 ही कर दें, ये आप पार्शली क्यों कर रहे हैं। दूसरी जानिब अभी तक कराची में मेयर की जंग जारी है। आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा सईद गनी ने कहा है कि हाफिज नईम साहब टीवी पे बैठ के आप मेयर ना बने, आप आएँ बैठें, कोई फार्मूला तय कर लेते हैं। इस पे भी बात करते हैं। स्टूडियो मेरे साथ मौजूद हैं आप सीनियर जर्नलिस्ट हैं, के द्वारा अपने मुल्क की सियासत के देखिए सैयद सज्जाद अली शाह बहुत शुक्रिया शाह साहब आपने टाइम दिया। उनके साथ मौजूद हैं, आपका ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से है, इमरान मिर्ज़ा साहब। बहुत शुक्रिया इमरान भाई, आपने भी टाइम दिया। इमरान साहब, हो गए ना अब आपके इस्तीफे, अब क्यों चीखो पुकार है, आप लोग तो हैप्पी हो, लेकिन अगर ज़िमनी इलेक्शन हो गया उसके लिए भी आप तैयार हैं? देखिए, बात यह है कि हमारा शुरू से यही एक बयानिया रहा है कि हम जब असेंबली से निकले थे तो सबने जाहिर सी बात है एक साथ इस्तीफे दे दिए थे। अच्छा, ये टाला मटोली करते रहे, फिर इन्होंने अपनी पसंद की एक अपोजिशन भी बना ली, हमने कर दी। वैसे सरप्राइज कैसा दिया? खान साहब कह रहे थे मैं सोच रहा हूँ पार्लियामेंट में जाने का, लेकिन यहाँ से इस्तीफे आ गए। चलें, दरअसल बात यह है कि देखिए ये इनकी कोशिश है कि किसी ना किसी सूरत से ये, ठीक है, मैं आता हूँ इमरान साहब, आपके पास आता हूँ। शाह साहब, ये जो पूरी सिचुएशन आपने देखी है, ये 35 से ज़्यादा इस्तीफे मंजूर, फिर डी नोटिफाई हो गए, ज़िमनी इलेक्शन होते हुए नजर आ रहे हैं आपको? मेरे हिसाब से तो मुतामिल नहीं है हमारी जो मईशत है इस वक्त ज़िमनी इलेक्शन में जाने की, और डायरेक्ट जनरल इलेक्शन ही होना चाहिए, केयरटेकर गवर्नमेंट बननी चाहिए, जो एक सोच है पॉजिटिव कि ज़िमनी इलेक्शन में पैसों का ज़या होगा और बड़ा इलेक्शन है, क्योंकि कोई छोटे इस्तीफे नहीं है, 35 इस्तीफे बहुत ज़्यादा हैं जो मंजूर हुए हैं। और ये इस्तीफे भी पीटीआई ने जो है वो अपनी खुशी से दिए थे और जमा कराए थे ले जाके। अब ये और बात है कि अप्रूवल का टाइम जो है वो लेट्स सपोज 2 से 3 मई में इलेक्शन हो जाते हैं, ज़िमनी इलेक्शन, अभी तो जनरल इलेक्शन तो अभी दूर हैं, अभी तो वफाकी हुकूमत कह रही है अभी जी बैठे रहें। देखें, वफाकी हुकूमत इस वक्त कुछ भी कर सकती है डिले टैक्टिस में, वरना 90 दिन का तो केयर टेकर गवर्नमेंट बनेगा, 90 डेज तो हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद फिर जो है वो जनरल इलेक्शन का मामला होगा। आप जो ज़मनी की बात कर रहे हैं, तो ज़मनी इलेक्शन जो है वो एक बहुत बड़ा इस वक्त इशू बन जाएगा। वो कराने के मुताबिक, मेरी अपनी सोच के मुताबिक तो ऐसा मुमकिन नहीं है, लेकिन अगर हुकूमत चाहे तो कराए, क्योंकि अगर 6 महीने के बाद हमने दोबारा जाना है जनरल इलेक्शन में और फिर हमने केयर टेकर गवर्नमेंट भी बनानी है, तो ये सब चीज़ों का एक बजट होता है, तो इसमें नुकसान तो है ना। सही, नुकसान तो है। इमरान साहब, कितने तैयार हैं आप लोग? हुकूमत अब पत्ते खेलने शुरू कर दिए, हुकूमत अब अपने कार्ड शो कर रही है। देखिए, बात यह है कि खान साहब ने कहा सरप्राइज, तो अभी सरप्राइज और भी सरप्राइजेस बाकी हैं, खाली ये नहीं कि इस तरह से, अभी और भी सरप्राइज बाकी हैं। जब ज़मनी इलेक्शन हुए या डी नोटिफाई किया ज़मनी इलेक्शन हुए, तो ज़मनी इलेक्शन में भी हमने भरपूर तरीके से शिरकत भी करी है, और फिर वहाँ से रिजल्ट भी आपको पता है, वहाँ से पीटीआई जो है वो कामयाब भी हुई है, ठीक है। लेकिन बात मैं आपसे ये कह रहा था कि इनकी जो हद्दुल इम्कान कोशिश है किसी तरीके से ये इक़्तिदार से चिमटे रहें, और जितना भी ज़्यादा हो सके ये अपने मतलब ये कि एंजॉय भी करें, साथ में प्रोटोकॉल आप एंजॉय करें, साथ में ये जितने भी अपने केसेस हैं उसको कोशिश करेंगे कि ख़त्म करवाएं ये अपने टेन्योर के अंदर, और जो माल समेट सकते हैं वो कोशिश इनकी माल समेटें। नहीं, आप कितने तैयार हैं? आप तो पार्लियामेंट में जाने का सोच रहे थे, लेकिन हुकूमत ने तो हरी झंडी दिखा दी कि भाई। देखें, पार्लियामेंट में जो जाने का मकसद था वो एक तो मकसद ये था कि चूंकि जी निगरा हुकूमत का जो सेटअप आएगा तो उसमें जो मशावरत होती है वो लीडर ऑफ द अपोजिशन से होती है ना। तो ये अभी याद आया आपको? नहीं, पहले कहाँ थे आप? नहीं, देखिए, पहले तो आप कह रहे थे कि सड़कों पे फैसले होंगे। देखें, बात यह है कि हमने सड़कों पे एहतजाज अपना रिकॉर्ड कराया, हमने अपनी स्ट्रीट पावर से अपनी आवाम की पावर हमने शो करी कि आवाम किसके साथ। कहीं ऐसा तो नहीं है कि दूर आए, देर आए, दुरुस्त आए, अब अकल आ गई कि नहीं जी इधर तो कुछ नहीं है, हुकूमत तो एंटरटेन नहीं करे, या कि फिर वो बिलावल साहब की
دھمکی کام کر گئی؟ نہیں ایسا کچھ بھی نہیں ہے، خان کسی کی دھمکی میں نہیں آتا. بلاول تو بیچارے وہ کل کے جمعہ 4 دن ان کو ہوئے. بات یہ ہے کہ خان کہ جو ہمارا جو پی ٹی آئی کا جو تھا اس وقت یہ ہے کہ لیڈر آف دی اپوزیشن ہمارا ہوگا تو ظاہر سی بات ہے جو نگراں حکومت جو آئے گی تو اس کے اندر ہماری مشاورت شامل ہو. یہ نہ ہو کہ یہ جو ہے اپنی کٹ پتلی جو ہے نگراں حکومت میں بھی جو اپنے لوگوں کو ڈال کے تو ایسی حکومت بنوا لیں جو ان کو فائدہ دے. تو یہ اس وقت جو ہے تو خان صاحب جا رہے ہیں یعنی فائنلی؟ دیکھیں ابھی مشاورت ہو رہی ہے، آج بیٹھے ہوئے لاہور کے اندر مشاورت ہو رہی ہے. انہوں نے جو 35 ڈی سیٹ کی ہیں، ہمارا تو یہی ہے کہ جی آپ جو پورے اگر 125 جو ہمارے جو تھے تمام استعفے اس کو منظور کریں آپ. یہ 35 کا کون سا توق ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ یہ چاہ رہے ہیں کہ ڈیلے ٹیکٹس، وہی بات ہے کہ ڈیلے ٹیکٹس چاہ رہے ہیں کہ جی کسی طرح سے ٹول دیتے رہیں یہ اپنا ٹینیور جو ہے وہ اس کو پورے کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. لیکن یہ ہے مطلب فائنلی پی ٹی آئی نے ڈیسائیڈ کر دیا ہے کہ چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان صاحب لیڈر آف اپوزیشن کا کردار ادا کریں گے، راجہ ریاض سے خطرہ ہے ان کو. جی بالکل ظاہر سی بات ہے، ان کے اپنے یہ تو ان کی تو فرینڈلی اپوزیشن ہے نا، ان کے اپنے لوگ بیٹھے ہوئے، انہوں نے اپنی جو ہے وہ سمجھ لیں وہ گڈے گڑیا کا کھیل مچایا ہوا ہے کہ جی تم ایسا کر لو میں ایسا کر لیتا ہوں، تم ایسا کر لو تو میں ایسا کر لیتا ہوں. جو اپنا جو نیشنل اکاؤنٹیبلٹی اس کا جو چیئرمین ظاہر سی بات ہے سارے اپنے کیسز ختم کروا رہے ہیں. شرجیل میمن کہہ رہے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی تحریک انصاف سے سندھ اسمبلی سے استعفے دے کر الیکشن لڑنے کا چیلنج کر رہی ہے. کر لیں، ان کی یہ بھی خواہش پوری ہو جائے گی. بات یہ ہے کہ جس طرح سے اگر ان کے ذہن میں دراصل ان کا جو کانسیپٹ ہے، ان کا مائنڈ سیٹ یہ ہے کہ ہم نے جیسے بھی آنا ہے دھاندلی سے آنا ہے. لیکن ابھی جو بلدیاتی الیکشن میں جو ہوا آپ کے سب کے سامنے ہے نا، ہماری 40 سیٹیں جو ہیں جس کے فارم 11 ہیں ہمارے پاس ہے، جس کے اندر جو ہے پی ٹی آئی جو ہے پریزائڈنگ آفیسر کے سگنیچرز ہیں اور اس کے اندر پی ٹی آئی کی جو ہے وہ ونز ہیں ہمارے جو چیئرمینز ہیں. لیکن آپ وہ دیکھیں کہ جی وہ ایسے اس طرح سے جماعت اسلامی کی میرے خیال سے 15 کچھ سیٹس ہیں وہ ون ہوئے میں. انہوں نے جو ہے وہ اس کو رزلٹ چینج کر لیا اپنی مرضی کے، انہوں نے رزلٹ لے کر آتے ہیں اور اتنی دیدہ دلیری سے آتے ہیں، پھر بیٹھ کے پھر ٹی وی کے اوپر بھی بیٹھ کے پھر دیدہ دلیری دکھاتے ہیں. وہی مثال ہوگی ایک تو چوری اوپر سے سینہ زوری. ٹھیک ہے اگر یہ پنجہ آزمائی کرنا چاہتے ہیں تو ٹھیک ہے آ جائیں جنرل الیکشن کروائیں نا، آئے جنرل الیکشن کروائیں تو اس کے بعد پھر دیکھتے ہیں. دودھ کا دودھ اسٹیبلشمنٹ نے پرویز الہی صاحب کو پنجاب اسمبلی تحلیل نہ کرنے کا کہا تھا، باجوہ سیٹ اپ اب بھی موجود ہے، یہ کہہ رہی ہے پی ٹی آئی. تو اب آپ کی سیاست تو بس باجوہ پر ہی گھوم رہی ہے. عمران مرزا صاحب دیکھیں بات یہ ہے کہ سعید بھائی ہمیشہ سے خان صاحب نے اور پی ٹی آئی کا موقف رہا ہے کہ دیکھیے اسٹیبلشمنٹ کو جو ہے نا وہ سیاست سے دور رہنا چاہیے نا. سیاست دور ہے، سیاسی جو چیزیں سر یہ تو آپ کہہ رہے ہیں نا عمران صاحب، پہلے تو باجوہ صاحب آپ کے دوست تھے، آپ کے محسن تھے، آپ کہہ رہے تھے کہ حکومت اور ہم بڑے ایک ساتھ جا رہے ہیں. باجوہ صاحب آپ کے لیے کالز کیا کرتے تھے. دیکھیں دوستی یاری ایک پرسنلی کیپیسٹی میں تو ہوتی ہے، لیکن وہ ایک ادارے کو ریپرزینٹ کر رہے تھے. ٹھیک ہے عمران خان ایک پارٹی کو ریپرزینٹ کر رہے تھے اس وقت جو الیکشنز ہوئے، الیکشن کے بعد اب اگر موجودہ حکومت اور اسٹیبلشمنٹ کا کولیشن اچھا ہے تو آپ برداشت کریں، آپ پھر اب کیوں تنقید کر رہے ہیں؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ موجودہ حکومت اور ان کا دیکھیں بات یہ ہے کہ اس وقت ملک کو جو نقصان ہو رہا ہے، بات یہ ہے کہ اس وقت ایک عام عوام، دیکھیں بیسک نیسیسٹی جو ہوتی ہے ایک عام عوام جو اس وقت بیٹھا ہے بیچارہ غریب ہے، وہ اس وقت پریشان ہے، وہ اس وقت آٹے سے پریشان ہے، وہ اس وقت اپنے گھر کے جو ہے وہ بال بچوں کی فیسوں سے پریشان ہے، وہ اس وقت بجلی کے بلوں سے پریشان ہے، وہ اس وقت موومنٹ یعنی کہ آپ مطلب اگر کسی کا موٹر سائیکل ہے تو وہ بیچارہ پیٹرول سے پریشان ہے، جس طرح سے مہنگائی لے کے چلے گئے. پھر دوسری بات یہ مزدور طبقہ جو انڈسٹریاں بند ہو گئی وہ پریشان ہے. تو دیکھیں مطلب یہ جو پریشانی عوام میں چل رہی ہے تو ہم تو ظاہر سی بات ہے ہم تو چاہتے ہی ہیں کہ اس ملک کو صحیح سمت پہ لے کے جائیں اور اس عوام کی جو محرومی ہے اس کو دور کیا جائے. لیکن اب یہ جو اس وقت جو سلسلہ انہوں نے چلایا ہوا ہے، انہوں نے سوائے اپنے کیسز ختم کرانے کے اور کیا کیا؟ انہوں نے نیب کے اندر اپنی جو ہے وہ امینڈمنٹ کر کے اس کو جو ہے اپنا چینج کیا، اس کے قانون کو انہوں نے چینج کیا. پھر یہ تو یہ اپنا اچھا. پھر دوسری بات یہ ہے کہ جتنے بھی یہ اپنے ابھی جیسے نواز شریف صاحب بیٹھے ہوئے جی وہ واپس آ رہے ہیں، ہم سنتے رہتے ہیں آئے دن کہ جی آج آ رہے ہیں، کل آ رہے ہیں، پرسوں آ رہیں. پھر مریم نواز صاحبہ تھی وہ چلی گئی. آپ یہ دیکھ لیں اس وقت ان کی جو کابینہ ہے، کابینہ میں جتنے بھی لوگ ہیں سارے سزا یافتہ ہیں، ان کو سزائیں ہوئی ہوئی ہیں. حنیف عباسی کو آپ لے لیں، وہ مطلب یہ ہے کہ وہ ضمانت پہ وہ 10 روز کی اس نے ضمانت بولا تھا کہ یہ تو علمی ہے نا سر. جہانگیر ترین سے لے کے شیخ رشید، فواد چودھری، یہ بھی تو سارے چلے ہوئے کارتوس. آپ لوگ کہتے تھے ہم نے ان کو نہیں لینا، لیکن آپ لوگوں نے لیا ان کو. دیکھیں ساجد بھائی جو ہمارے پاس دیکھیں بات یہ ہے کہ ہم فرشتے تو اوپر سے نہیں اتریں گے نا، انسان ہی ہیں. لیکن بات یہ ہے کہ دیکھیں ایک کرائیٹیریا ہوتا ہے. اب کرائیٹیریا سے مراد جس طرح سے لوگ ہمارے میں شامل ہوئے تھے، ظاہر سی بات ہے اس میں کالی بھیڑیں بھی شامل ہو گئی تھی اور غلط لوگ بھی شامل ہو گئے تھے. لیکن کیا ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ یہ تمام چیزیں مطلب فواد چودھری غلط نہیں، فواد چودھری کی شیخ رشید صاحب غلط، دیکھیں میں کہہ رہا ہوں جو شامل ہوئے تھے، جہانگیر ترین غلط نہیں، جو شامل ہوئے تھے اور جو نکل گئے، جو پارٹی سے علیحدہ کر دیے گئے، وہ تو آپ کے سامنے ایک چھنا لگا
تمام چیزیں سامنے آ گئیں. جنہوں نے پیسے لیے, جنہوں نے اس عوام کو نقصان پہنچایا, جنہوں نے اپنا عوام کے ووٹوں کا سودا کیا, وہ ظاہر سی بات ہے اس وقت ابھی وہ سیٹوں پہ نہیں ہے. ضمنی الیکشن ہو, اس کا پاکستان تحریک انصاف اپنے کئی اراکین کے استعفوں کی منظوری کے باوجود قومی اسمبلی کے 3 اہم عہدے لینے کے لیے خواہش مند ہے. تو یا تو آپ اس طرف ہو جائیں بھیا, یا تو آپ قومی اس طرف ہو اسمبلی جائیں. کا جو دیکھیں بات یہ کہ لیڈر آف اپوزیشن کے پاس ایک اہم ہوتا جو ہوتا ہے, وہ تو میں سمجھ گیا آپ تو اس حکومت کو تسلیم ہی نہیں کر رہے تھے, آپ اس پارلیمنٹ کو تسلیم نہیں کر رہے تھے, اچانک آپ کو پارلیمنٹ سے محبت کیسے ہو گئی؟ دیکھیں میں آپ کو بتائیں, دیکھیں جب ہم حکومت میں تھے اس وقت لیڈر آف دی اپوزیشن شہباز شریف. اب اس سے بڑا کیا عالمیہ ہو سکتا ہے کہ شہباز شریف جو تھے وہ لیڈر آف دی اپوزیشن بھی تھی, ساتھ میں جو نیشنل اکاؤنٹیبلٹی جو ہوتا ہے اس کا وہ چیئرمین بھی ہوتا ہے نا, لیڈر آف دی اپوزیشن. مطلب وہ دن میں جو ہے وہ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی, یہ سب آپ لوگ اب آپ لوگ کو یاد آ گیا کہ یار یہ تو بڑی اہم عہدے ہیں, قانون سازی ہوگی. دیکھیں بات یہ ہے کہ ہمارا آج بھی موقف وہی ہے, ہمارا موقف وہی ہے کہ جنرل الیکشن کی طرف ہم جانا چاہتے ہیں. ہم نے کوئی نہ اسمبلی کے اندر انجوائے کرنا ہے. نہیں, کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ جو خان صاحب مولا جٹ بنے تھے کہ جی سڑکوں پر فیصلے ہوں گے, وہ آپ کی پریشر ٹیکٹس چلی نہیں. دیکھیں سڑکوں پہ جو میں نے بات دیکھی, ہم نے سڑکوں پہ جو جلسے کیے اس میں آپ دیکھ لیں کہ ریکارڈ جو ہے عوام نے اس میں شرکت کری. ہم نے بیسیکلی یہ دکھانا تھا کہ عوام ہمارے بیانی کے ساتھ ہے. پھر ساتھ میں ہم نے پریکٹیکلی الیکشنوں کے اندر جا کے, ضمنی الیکشن میں جا کے وہاں پہ بھی جیت کے یہ ثابت کیا کہ عوام کو پتا تھا. 25 مئی کو حکومت نے آپ کو روک دیا, آپ کو اسلام آباد نہیں آنے دیا, گرفتاریاں ہوئیں. دیکھیں اس وقت نقص و امن کا اس وقت جو انہوں نے جو پلان کیا ہوا تھا وہ آپ کو بھی سامنے ہے کہ انہوں نے پلان کیا ہوا تھا کہ انہوں نے جو ہے اس موقع سے فائدہ اٹھانا ہے, اس میں ہنگامہ انہوں نے کروانا تھا. ظاہر سی بات ہے خان صاحب کو جو ہے, خان صاحب پہ جو انفارمیشنز آئی ہیں تو اس کے بعد انہوں نے پوسٹپون کیا. انہوں نے کہا نہیں یار ہم بیک کر جاتے ہیں, یہ نہ ہو کہ عوام کو کسی جو آپ ایک عوام جو وہ نقصان میں پہنچے. ٹھیک ہے علی بھائی, اس وقت جو ہمارے ذرائع بتا رہے ہیں کہ چیئرمین پبلک اکاؤنٹس کمیٹی, لیڈر آف اپوزیشن, کئی اہم عہدے پی ٹی آئی خواہش مند ہے کہ بھائی ہمیں دیں. تو یہ منافقانہ پالیسی نہیں ہے کہ ایک طرف آپ کہہ رہے تھے کہ جی ہم تو اس پارلیمنٹ میں نہیں جائیں گے, اب سڑکوں پر ہم فیصلے کریں گے, یا کہ اب طے ہو چکا ہے کہ ویری سون کمنگ ویک میں خان صاحب اسمبلی میں ہوں گے؟ دیکھیں ساجد, بات یہ خان صاحب اسمبلی میں اب آئیں یا نہ آئیں, یہ ان کی اپنی ایک پالیسی, پارٹی پالیسی ہے جو وہ خود بنائیں گے. بات یہاں یہ ہے کہ اس پورے دور کے اندر جو ہم 4.5 سال سے اوپر کا عرصہ ہم دیکھ چکے ہیں, جس میں عمران خان بھی تھے اور اب اس وقت یہ حکومت چل رہی ہے, وہ تھے تو کیس بن رہے تھے, عوام کے لیے کوئی خاص کام نہیں ہو رہا تھا. مجھے کوئی اگر بتائیں آپ کی کوئی بہتری ہوئی ہے پاکستان کے عوام کے لیے وہ بتائیں. اس کے بعد ان کی حکومت آئی ہے تو کیس ختم ہو رہے ہیں, وہاں سے مہنگائی کا سیلاب آنا شروع ہوا. سونامی کچھ اور تو نہیں آیا, مہنگائی کا سونامی آیا. آتے آتے آج عوام اپنے گھر میں روٹی سے مجبور ہو کے بیٹھ گئے. بات یہ ہے کہ اگر اس وقت 35 سیٹیں جو ہے وہ ان کے استعفے منظور ہوئے ہیں اور حکومت نے اپنے پتے کھیلے ہیں, یہ تو جمہوریت سیاست میں پتے تو سبھی کھیلتے ہیں. اب دیکھنا یہ ہے کہ پی ٹی آئی کیا فیصلہ کرتی ہے اور کس طرح باہر آتی ہے اس بھنور سے, جس بھنور میں یہ پھنس گئے ہیں. کیونکہ اتنا ایکسپیرینس نہیں ہے جتنا ایکسپیرینس جو سابقہ لوگ ہیں ان کے پاس ہے, اور سیاسی تجربے کی بنیاد پہ یہ سارے کھیل کھیلے جا رہے ہیں. اور جہاں تک بات یہ انہوں نے بھی ابھی اسٹیبلشمنٹ کی بات ہو رہی تھی, گزارے کی ہو رہی تھی کہ جی پہلے لائے گئے, ایک کہتے ہیں جی سلیکٹڈ لائے گئے تھے, ایک کہتے ہیں جی چور ڈاکو ہیں. اس چکر میں عوام بیچاری کا کیا قصور ہے, اب بھی ان کو کچھ نہیں مل رہا. جنرل الیکشن ہو جائیں گے, کوئی آ جاتا ہے, تب کیا عوام کا بھلا ہوگا. یہی حال کراچی میں بھی آپ دیکھ رہے ہیں, بلدیاتی الیکشن ہو گئے, آپ دیکھ رہے ہیں کیا صورتحال ہے. میں آ رہا ہوں بلدیاتی الیکشن پر. سیاسی جماعتیں فوج کی عدم مداخلت سے فائدہ اٹھائیں, یہ صدر عارف الوی صاحب کہہ رہے ہیں. تب اب فوج نہیں ہے حکومت میں, ایک طرف پی ٹی آئی خود کہہ رہی ہے کہ بھئی فوج کی مداخلت نہیں ہے. میں آپ سے یہ عرض کرتا چلوں کہ فوج کی مداخلت پہلے بھی نہیں تھی. دوستیاں یا جان پہچان ہونا ایک الگ چیز ہے, اور جمہوریت چل ہی نہیں رہی ہوتی اگر فوج کی مداخلت ہوتی. جمہوریت پھر ہے کس بات کی, مانتے کیوں جمہوریت کو؟ جب فوج کی مداخلت ہے تو جمہوریت نہیں ہے, جب جمہوریت ہے تو فوج کی مداخلت نہیں ہے. ڈکٹیٹر آتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ ڈکٹیٹر آیا ہے. یہاں کوئی ڈکٹیٹرشپ نہیں ہے اور نہ یہاں کوئی مداخلت ہے. جمہوری غلطیاں اور سیاسی غلطیاں آپ کو کہیں نہ کہیں اپنے انجام پہ پہنچاتی ہیں, چاہے وہ حکومتی لوگ کر دیں یا اپوزیشن والے کر دیں. اب یہ غلطی تھی استعفے جمع کرانا,
वक्त से पहले स्ट्रेटेजी प्लान करना, इस्तीफे जमा कराना, ओके। ये सियासी गलती थी। और हुकूमत ताक में बैठी थी कि कब टाइम आता है और हमने इस्तीफे मंजूर आपने करने खुद हाथ काट के उनके हाथ में दे दिए कि ये लो जी हमारे हाथ बंधे हुए। आज उसका खमियाजा जो है वो भुगतना पड़ रहा है और आगे भी भुगतना तो पड़ेगा। आपका कहना है पीटीआई की ये सियासी सियासी मिस्टेक गलती थी। है, सियासी गलती, बिल्कुल सियासी गलती। ठीक है इमरान साहब, अब तो आपके सदर मुमलिकत पाकिस्तान, रियासत पाकिस्तान के, और उसका ताल्लुक पीटीआई से, वो खुद कह रहे हैं कि सियासी पार्टियां इस फौज की अदम मुदाखलत से फ़ायदा उठाएं। देखिए बात यह है कि सदर साहब जो है वो सुप्रीम कमांडर होता है फौज का, अगर वो कोई बात कह रहे हैं तो जाहिर सी बात है उसकी एक अहमियत है। और साथ में जिस तरह सज्जाद भाई ने कहा फौज कभी मुदाखलत नहीं करती थी, अगर मुदाखलत नहीं करती थी तो बाजवा साहब को ये मीडिया पे आके कहना नहीं पड़ता कि आज के बाद जो है फौज सियासत से दूर रहेगी। मतलब एक अमल दखल तो रहता था, लेकिन ये मौका भी हम सियासी लोग ही उनको देते थे। बात ये ना, तो कह रहे इंक्लूडिंग पीटीआई। बात यह है कि जाहिर सी बात है हर सियासी जमात के अंदर आपके इस तरह के लोग होते हैं जो आशीर्वाद चाहते हैं कि आपने भी वही किया जो नून लीग ने किया, ऐसा ही है? नहीं देखिए हमने बेसिकली नहीं, आपने भी कहा कि और कोई हल ही नहीं था। नहीं देखिए हमने उनसे कोई इस तरह की हेल्प नहीं ली। एक उनके साथ एक स्ट्रेटजी बनी थी जो उस वक्त मुल्की हालात चल रहे थे। हम जब 2018 के इलेक्शन में आए थे तो उस वक्त जाहिर सी बात है हम कभी फेडरल गवर्नमेंट में नहीं रहे, लेकिन उस वक्त जो हमारे पड़ोसी ममालिक के जो हालात थे, अफगानिस्तान हो गया, दूसरा हो गया, तो उस वक्त खान साहब को ये ब्रीफ किया गया कि इस वक्त इनकी एक्सटेंशन जरूरी है, जो कि इस वक्त मुल्क के हालात चल रहे हैं। तो खान साहब ने इस वजह से उनको एक्सटेंशन दी। क्यों मानी बात सर? वजीर आजम देखिए- पाकिस्तान दूसरों की डिक्टेशन पर क्यों चले देखिए, सर? वजीर फिर वो आजम- तस्लीम कर रहे हैं कि मैंने देखिए- एक्सटेंशन देके बड़ी मिस्टेक की। देखिए हर आप बार खान एक- साहब तस्लीम करते हैं कि ये भी मुझसे देखिए- मिस्टेक हुई, जहांगीर तरीन को ले मैं- आना मेरी मिस्टेक हुई। तो भाई आप वजीर देखिए- आजम पाकिस्तान हैं भाई। साजिद भाई मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि वो मिस्टेक खान साहब ने कबूल करी कि जी मुझसे मिस्टेक हो गई, मुझे एक्सटेंशन नहीं देना चाहिए थी, और इदारों को जो एक उनकी जो एक मेरिट पॉलिसी है उसके ऊपर तमाम चीजें आना चाहिए थी। फिर खान साहब ने ये जो था, तो साथ में जो है वो जिस तरह से फिर नवाज शरीफ साहब इस मुल्क से चले गए, तो बात ये है कि अगर ये सिलसिला मुशर्रफ साहब के दौर में होता, चूंकि मुशर्रफ साहब बहुत ही ताकतवर एक प्रेसिडेंट थे और इनको तमाम लोगों को, जितने भी ये पीडीएम के लोग हैं, उनको एनआरओ भी उसी दौर में मिला। अगर उस दौर में इनके ऊपर शिकंजा सख्तियात एनआरओ नहीं दिया जाता तो आज मैं समझता हूँ कि जब हम हुकूमत में आए थे 2018 में, तो कहने का मकसद है कि इस वक्त मुल्क के हालात कुछ और होते, बेहतरी होती, लेकिन इन्होंने जितनी भी थी जो मुल्क की दौलत लूटी, जैसे आप सिरे महल देख लें, उसके अंदर उनको एनआरओ। क्या आपने साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ को बाहर भेज के एनआरओ नहीं दिया? देखिए साबिक वजीर आजम साहब को हमने बाहर नहीं भेजा था। अच्छा। देखिए बात यह है कि उस वक्त उनकी जो तिब्बी हालत थी, जो उनकी सेहत थी, और जो रिपोर्ट्स आ रही थी, और जो यहाँ पे तो बाद में फिर इन्वेस्टिगेटर तो पता चला कि जनाब ये तमाम चीजें मैनिपुलेट की गई थी। अच्छा, मतलब हुकूमत पाकिस्तान इतनी नन्ही मुन्नी थी कि वो रिपोर्ट्स जाली पे एतमाद करके साबिक वजीर आजम को बाहर जाने दिया आप लोगों ने? बात सुने, बात नहीं, देखिए बात ये है कि देखिए रिपोर्ट्स है ना, रिपोर्ट, तो वो रिपोर्ट्स फेक पे आपने यकीन करके नवाज शरीफ साहब को वतन भेजा था? सुप्रीम कोर्ट चले गए। ऐसा तो नहीं है नहीं, कि ऊपर से ऑर्डर था नहीं, कि जी जाने दें? देखें जब उन्होंने रिपोर्ट्स पेश करी तमाम चीजें, वो चले गए थे फिर सुप्रीम कोर्ट। खान साहब ने, पीटीआई की गवर्नमेंट ने उनको मना कर दिया था कि जी हम नहीं जाने देंगे, यहीं पे आप इलाज कराएं। तो आपने ऐसे हॉस्पिटल यहाँ पे क्यों नहीं बनाए थे? आप तो पिछले 30 सालों से हुकूमत में थे ना, तो आपने मतलब कितने अफसोस की बात है, आपने ऐसा हॉस्पिटल नहीं बनाया जहाँ पे आपका इलाज हो सकता। फिर सुप्रीम कोर्ट ने जो है बोला कि जी अपना प्राइम मिनिस्टर साहब को कि जी इनकी सेहत को अगर कुछ हो जाता है तो जाहिर सी बात है फिर वो आपकी हुकूमत की जिम्मेदारी होगी, तो आप ह्यूमैनिटी ग्राउंड पे, तो वहां पे भी इंसानी हमदर्दी के तहत। तो वो इंसानी हमदर्दी साबिक सदर आसिफ अली जरदारी के लिए भी तो जागती ना सर? सुन लीजिए, देखिए वो भी व्हील चेयर पर आया कर रहे थे, उनके भी टेस्ट आपके सामने थे, उनकी बीमारी भी आपके सामने थी, उनको कोविड भी हो गया था। मैं आपको बताता हूँ साहिद भाई, फिर उन्होंने ये भी कहा कि मेरा डोमिसाइल दूसरा है सर। देखिए मैं आपको बताऊं, बात यह है कि जब हुकूमत में हम आए थे तो उस वक्त जितने भी थे सब बिस्तरों पे लेट गए थे, जो चलते थे वो व्हील चेयरों पर आ गए थे। ठीक है, शर्जील मेमन की भी आपके सामने मिसाल है, किसी से चला फिरा ही नहीं जा रहा था, सब अपने आपको पड़ गए थे कि जी हम बीमार हैं, हम बीमार हैं। ठीक है, अच्छा नवाज शरीफ साहब का जहां तक जो ताल्लुक था, तो वहां पे फिर खान साहब ने फिर भी बोला कि जी आप एज अ सिक्योरिटी 8 अरब रुपए आज आप लोगों की हुकूमत नहीं है, जितने भी सियासी कैदी आप लोगों ने जेल में भरी थी, सिंध से लेके केपी, पंजाब, आज सब बाहर है। कुछ अफसोस होता है आपको? जी अफसोस होता है,
ہمیں افسوس اس بات کا ہوتا ہے کہ سارے جتنے بھی کہ جھوٹے مقدمے بنائے اور سب رہا ہو گئے. نہیں دیکھیں مقدمے تو ہم نے بنائی نہیں, مقدمے جتنے بھی بنے تھے وہ نون لیگ والوں نے نواز شریف. خان صاحب خود تسلیم کہہ رہے ہیں, باجوہ صاحب نے کہا یہ چھوڑ دو. نہیں دیکھیں زرداری آپ ملک کی معیشت کو دیکھیں. دیکھیں ہم تو ملک کی معیشت کو دیکھ رہے ہیں, ہم کوئی نیا کیس نہیں بنا ساجد بھائی ان لوگوں کے لیے. باجوہ صاحب کو پھر کیوں کہنا پڑا کہ خان صاحب ان کو چھوڑیں آپ پکڑ دھکڑ کو. دیکھیں پکڑ دکڑ, دیکھیں بات یہ ہے کہ دیکھیں, اور خان صاحب کہہ رہے ہیں میں تو ان کو سزائیں دلوانا چاہتا تھا. دیکھیں بات, دیکھیں میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں, دیکھیں کوئی بھی نیا کیس جو ہے نا پی ٹی آئی نے نہیں بنایا تھا. یہ تمام وہی کیسز تھے جو انہوں نے آپس میں ایک دوسرے کے لیے ایک دوسرے کے خلاف آپ نے نیب کو استعمال کیا, یہ آپ پر الزام ہے. نہیں دیکھیں نیب کو کیا استعمال کیا, نیب کو تو اختیارات دیے کہ جو آپ انویسٹیگیٹ کریں, جو کیسز ان کے پینڈنگ میں پڑے ہوئے آپ اس کو انویسٹیگیٹ کریں اور منطقی انجام تک پہنچائیں. تو ظاہر سے اسی تمام چیزوں کو تو ان کو خوف تھا. نہیں ہو پایا, تبدیلی سرکار یہ نہیں کر پائی, صاف چلی شفاف چلی نہیں کر پائی, سارے باہر. آپ پر اب انگلیاں کھڑی ہو گئی ہیں کہ آپ لوگوں نے تمام سیاسی لوگوں کو بغیر ثبوت کے جیلوں میں ڈال دیا. عدالتیں کہہ رہی ہے بھائی ثبوت کہیں. احسن اقبال صاحب اسپورٹس کمپلیکس میں وہ رہا, دیکھیں بات شاہد خاقان عباسی وہ رہا, مریم نواز وہ رہا. تو بھائی کوئی ایک تو بتائیں. دیکھیں ایک تو میں آپ کو یہ مثال دے دوں جہاں آپ مریم, دیکھیں ایک چھوٹی سی آپ کو میں یہ مثال دے دیتا ہوں کہ مریم نواز صاحبہ جو ایون فیلڈ جو اپنے جو فلیٹس ہے اس کا جو کیسز چل رہا تھا, تو یہ بات یہ ہے کہ اس کے اندر دیکھیں رہا ہو گئی. تو وہاں پہ چونکہ ظاہر سی بات ہے عدالت میں معاملات تھے, جب عدالت میں معاملات ہوتے تو وہاں پہ تو حکومت وہاں پہ کچھ نہیں کر سکتی. لیکن اس کے باوجود بھی آپ دیکھیں جب وہاں سے وہ انگلینڈ گئی ہیں تو انہوں نے اسی فلیٹ کے اوپر فلیٹ میں بیٹھ کے, اسی ایون فیلڈ فلیٹس کے اندر بیٹھ کے انہوں نے جو ہے اپنی پریس کانفرنس کری. تو ایک تو المیہ یہ ہے کہ جتنے بھی جو لوگ ہیں یہ ان کو یہ چونکہ ان کے بھرتی کیے ہوئے بھی ان کے لوگ ہیں, ان کو پتہ نہیں فیور لیتے ہیں کس اس طریقے سے. سندھ ہاؤس میں آپ کے لوگ بک جائیں تو آپ کہتے ہیں کہ خرید دیے حکومت نے, تو آپ کے لوگ کیوں بکتے ہیں سر؟ نہیں دیکھیں ابھی آپ پنجاب اسمبلی میں آپ الزام لگا رہے تھے کہ ہمارے لوگ بک گئے, ہمارے لوگ خریدے جا رہے ہیں, آپ ہائے ہائے کر رہے تھے, لیکن پھر پرویز الہی صاحب کو پڑ گیا ووٹ, پھر آپ جھوٹے نکلے. دیکھیں میں آپ کو, دیکھیں ہمارے لوگوں کی جو پہلے بھی جو ہم نیشنل اسمبلی سے جو ہمارے لوگ جو بکے تھے, دیکھیں وہ تو سب کے سامنے سندھ ہاؤس کے اندر جس طریقے سے بازار لگایا گیا تھا وہ آپ کے سب کے سامنے. پھر اس کے بعد پنجاب میں سے جس طرح سے جو ہماری جو لوگ ہمارے بکے تھے وہ بھی سب کے سامنے. تو بات یہ ہے کہ یہ تو یقین ہی اس کے اوپر رکھتے, ہارس ٹریڈنگ کے اوپر یقین رکھتے, چونکہ ان کے پاس پیسہ انہوں نے جو ہے ظاہر سی بات ہے اس عوام کے پیسے سے ہی انہوں نے جو اپنی دولتیں اور جو ہے محلات بنائے ہوئے, تو یہ خرید لیتے ہیں. اچھا خرید لیے, خریدنے کے بعد یہ نہیں سمجھ رہے تھے کہ کوئی اس طرح کی بھی سچویشن ہو سکتی ہے. خرید گئے, بک گئے, چھوڑ گئے, ٹھیک ہے. خان صاحب نے بھی ان کو کوئی انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی ہم پارٹی سے ان کو نکال دیے گا, ورنہ کوئی بھی ایسا نہیں ہوتا کہ 20-25 جو ہے وہ ایم پی ایس کو ایک ساتھ وہ بولے کہ ٹھیک ہے جی آپ الگ, وہ یہاں پہ اگر یہ ہوتے تو یہ بنا رہے ہوتے. اب خان صاحب نے کہا ٹھیک ہے یہ بکنے والے تھے, ان کا ضمیر ہے, ٹھیک ہے بک گئے, ہم نے پارٹی سے نکال دیا. اس کے بعد ضمنی الیکشن میں آئے, پھر جو ہے پی ٹی آئی جو ہے وہ پھر اپنا وہ سیٹیں جو ہے پھر پی ٹی آئی نے حاصل کر لی. تو بات یہ کہ ہم جو ہے وہ سچ کے اوپر چل رہے ہیں نا, ہم یہ کاسمیٹک سرجری نہیں ہمیں پسند ہے کہ جی اس طریقے سے چلے یہ ہو جائے گا تو ایسا کر نہیں ہے. خان صاحب اپنے موقع پہ بھلے حکومت جائے, خان صاحب نے ایک گھنٹہ جب آپ حکومت گئی ہے تو صرف وہ شخص جو ہے صرف وہاں سے ڈائری لے کے نکلے, وہاں سے پرائم منسٹر ہاؤس سے ڈائری لے کے خاموش آ کے بیٹھ. مریم نواز کہہ رہی تھی بی ایم ڈبلیو تو دیتے ہوئے جائیں, اب وہ بھی لے گئے سرکاری. بی ایم ڈبلیو تو ان کے وہاں پہ کھڑی ہوئی ہے نا, کون سا جو آپ کا جو لاہور کے اندر توشہ خانہ کے سارے گفٹ بھی اپنے ساتھ لے کر گئے, بٹن سے لے کے گھڑیاں, یہ ہو یہاں پر تنقید ہوئی ہے. دیکھیں گھڑی لے کے, یہ گھڑی انہوں نے نکالی 3.5 سال میں, ٹھیک ہے. اب میں سر کفلنگ ہے, ہیرو لگا پین ہے, بہت کچھ ہے سر. نہیں ساجد بھائی دیکھیں بات یہ ہے کہ اس کے بعد جب ہم نے درخواست دائر کی کہ جی ان سے بھی ذرا ان سے پوچھ لیں, تو اس کے بعد یہ رپورٹ آئی. ان سے آپ نے کہا تھا یہ لوگ سرٹیفائیڈ چور ہیں اور آپ لوگ حاجی ہیں سارے. جاج اکرام کی حکومت ہے تو پھر وہ آپ لوگ بھی تو لے کر گئے نا سارا سر بوریا بستر سب بانٹ کے لے گئے سرکاری. دیکھیں بات یہ ہے کہ اگر بھی اور بھی چیزیں آتی ہے نا تو اس وقت یہ میڈیا پہ لے کر آ رہے ہوتے. ایک گھڑی کی جو انہوں نے بات کی تھی, گھڑی بھی جو ہے آفیشلی اور جو قانون ضابطہ کے تحت وہ لی گئی تھی, اور وہ لینے کے بعد جو پیسے تھے وہ بھی ظاہر سی بات ہے وہ عوام کے لیے اس کی بھی سڑکیں بنا دی گئی تھی. مطلب اس طرح سے کوئی کرپشن اگر بتائیں کہ چلے ٹھیک ہے, اگر کوئی کرپشن کری کوئی اپنا اس طرح سے, دیکھیں وہ شخص جس شخص کے کہنے کے اوپر ریاست پاکستان کا وزیر اعظم گھڑیاں, بٹن, پین, تحفے, تحائف بیچ کر بڑی گالا کی سڑک بناتا ہے. دیکھیں بات یہ ہے کہ دیکھیں جو آپ یوٹیلائز کر سکتے ہیں اپنے فنڈز کو, جب ان حالات میں ہمارا پاکستان چل رہا تھا,
یہاں تو ہم متمل نہیں ہو سکتے. آپ کو پتہ ہے اس وقت بھی جب دوروں پہ جاتے تھے تو خان صاحب یہ جو بڑے بڑے یہ تو اپنے پورے رشتہ داروں کو لے کے جاتے تھے نا, ان کے تو باورچی بھی ساتھ جاتے تھے جہاز میں بیٹھ کے کہ جی کھانے کے لیے. تو خان صاحب نے بولا کہ جی جو لوگ ہیں اس کو ایک تو کٹ ڈاؤن کیا, جو نہ کرے نا عمران بھائی, خان صاحب کے ساتھ پروٹوکول بھی تھا, خان صاحب نے گورنر ہاؤس گرائے بھی نہیں, خان صاحب نے گھر بھی لوگوں کو نہیں دیے, خان صاحب نے 90 دن میں انقلاب بھی نہیں لایا, خان صاحب رجب طیب اردگان بنتے تھے, مہاتیر محمد بنتے تھے, خان صاحب سے کچھ ہوا نہیں, آپ پھر ڈیفینڈ کر رہے ہیں. دیکھیں بات یہ ہے کہ ہم پاکستانی ہیں نا, مطلب ہم تو بات کر رہے ہیں لیکن اس کو انٹرنیشنلی جو اس کی قدر ہے, وہ جس طرح سے ترکی میں اس کو پذیرائی ملی, جس طرح سے ملیشیا میں پذیرائی ملی, وہ تو آپ سب جانتے ہیں, ظاہر سی بات ہے اس کے انٹرنیشنل جتنے بھی جو پولیٹیکل جو پرسنالٹیز ہیں وہ اس کے فین ہیں. چلے آگے آپ کا پوائنٹ. اب آتے ہیں کراچی میں, ذرا شاہ صاحب حافظ نعیم یا کہ پیپلز پارٹی کا کوئی کینڈیڈیٹ آپ کو نظر آ رہا ہے میئر کراچی کے لیے؟ دیکھیں میئر کراچی میں ابھی کچھ دیر قبل ہی جیسے نجمی عالم صاحب نے ایک بیان دیا ہے کہ جی میں یہ کر دوں گا, واٹر بورڈ پہ حملہ کر دوں گا اور صحیح کروں گا سب سے پہلے واٹر بورڈ کو میئر بنتے ہی. میں ایک اس حوالے سے بڑا امپورٹنٹ کوشچن ہے جو آپ کے چینل کے تھرو جو ہے وہ عوام کے دماغوں میں ڈالنا چاہتا ہوں کہ میئر کراچی کی جنگ تو سب لڑ رہے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں میرا میئر, وہ کہہ رہے ہیں میرا, احتجاجی مظاہرے ہو رہے ہیں, ٹائر جلائے جا رہے ہیں اور ایک ہنگامہ مچا ہوا ہے, اور سب سے بڑا ہنگامہ ہو رہا ہے کہ ریگنگ ہوئی ہے. اس کے اوپر جی وہ الیکشن کمیشن کو بھی درخواستیں موصول ہو گئی ہیں, کورٹ بھی جانے کے لیے ہیں, احتجاجی مظاہرے, ڈی سی آفس میں جھگڑا ہو رہا ہے, آپ کے سامنے سارے معاملات چل رہے ہیں. مجھے کوئی یہ بتائے کہ اگر میئر کراچی پیپلز پارٹی کا نہیں آیا, جماعت کا آ گیا, ٹھیک ہے, جماعت اسلامی کس سے فنڈ لے کے خرچ کرے گی عوام کے کاموں پہ؟ سندھ حکومت سے. دوسری بات کہ یہ سیاسی پارٹیاں, چاہے اس میں پی ٹی آئی ہو, چاہے جماعت اسلامی ہو, چاہے ایم کیو ایم ہو, چاہے کوئی اور سیاسی جماعت ہو علاوہ پیپلز پارٹی کے, یہ بات کیوں نہیں کر رہے کہ پہلے یہ تو بتا دو میئر کے اختیارات ہیں کیا؟ میئر کیا صرف نالے اور نالیوں کی صفائی کرنے آ رہا ہے, یا یہ لڑائی جو ہو رہی ہے میئرشپ کی نالے اور نالیوں کی صفائی کے فنڈ کھانے کے لیے ہو رہی ہے؟ اس طرف کوئی کیوں نہیں آ رہا؟ میں یہ سمجھنے سے قاصر ہوں کہ پہلے سارے میئر روک کے چلے گئے آپ کے سامنے, ایسے اختیارات نہیں ہیں. ایسا ہی ہے. اب کوئی بھی میئر پیپلز پارٹی کے علاوہ آتا ہے وہ بھی کہتا ہے جی اختیارات نہیں ہیں, میں تو نالے تک محدود ہوں, تو عوام کا کیا بنے گا؟ الیکشن کرانے کا کیا فائدہ ہوا؟ تو پہلا کوشچن تو یہ کہ اس اختیارات میں سیاسی پارٹیاں کیوں نہیں آ رہی ہیں کہ بھئی اختیارات کا معاملہ سیدھا کیا جائے. آپ سمجھتے ہیں کہ جو حکومت نے اپنے انڈر میں, حکومت سندھ نے جو چیزیں اپنے انڈر میں لی ہیں انکلوڈنگ بلدیہ, کے ڈی اے یا کے ایم سی, ڈی ایم سی, وہ میئر کے ڈومین میں دے دی. میئر کے ڈومین میں کیوں نہیں ہے یہ چیزیں؟ تو میئر آ کے کرے گا کہ پہلے تو یہ سوال پہلا یہ اٹھتا ہے, میئر آ کے کراچی شہر کے عوام کے لیے کیا کرے گا؟ مجھے کوئی یہ بات سمجھائے. صحیح کہہ رہے ہیں. اس معاملے کو لے کے کیوں نہیں سیاسی پارٹیاں شور کر رہی ہیں, کیوں نہیں بات ہو رہی ہے؟ یہ تو بات کی بات ہے کہ کس کا ہوگا اس کو. اب اگر آپ پوچھتے ہیں کہ میئر کس کا ہونا چاہیے, تو اس حالات میں تو میں یہی کہوں گا کہ بھائی جس کی لاٹھی اس کا بھینس. اگر جو ہے وہ پیپلز پارٹی کا میئر آ گیا تو شاید عوام کو بھلا ہو جائے, فنڈ تو لے لے گا, ورنہ وہ بھی نہیں ملیں گے. اور کراچی کی عوام, جو شہری لوگ ہیں, شہری علاقوں کی جو حالت ہے مزید بدترین ہو جائے گی. جن کی 2 نشستیں ہیں پیپلز پارٹی کے لیے, ہم ان سے بھی بات کریں گے, پی ٹی آئی سے بات نہیں کریں گے. حالانکہ پیپلز پارٹی تو سب کو لے کے چلتی تھی, وجہ کیا ہے؟ پیپلز پارٹی پی ٹی آئی سے اس لیے بات نہیں کر رہی کہ وفاق میں وہ نون لیگ کے کلوشن میں ہیں اور ایک اتحادی حکومت بنی ہوئی. اچھا, بڑے بھائی کا ساتھ دینا ہے, تو ایک دوسرے کا یہاں ساتھ دینا ہے. پی ٹی آئی کے خلاف تو اس وقت تمام 11 جماعتیں اگینسٹ کھڑی ہوئی ہیں, کوئی راستہ مل ہی نہیں رہا ہے پی ٹی آئی کو. تو کراچی شہر میں کیسے اسپیس مل جائے گا؟ ابھی ان کے لوگوں کو مار پڑی ہے, ڈی سی آفس پہ کارکنان سمیت علی زیدی وہ موجود تھے, بتائیں سب کا جھگڑا. اب میں یہ کہوں گا کہ تمام پارٹیاں اپنے کارکنان کے جذبات قابو میں کریں. یہ ٹائر جلانا, روڈ بلاک کرنا, عوام کو تکلیف ہو رہی ہے. کئیوں آباد پہ بھی دھرنا جاری ہے پی ٹی آئی والوں کا, روڈ بند ہوا ہوا ہے, لوگ شہری تنگ ہو رہے ہیں, ایمبولینسیں پھنسی ہوئی ہیں. یہ رہنما سمجھائیں, لوکل مقامی رہنما سمجھائیں کارکنان کو, یہ حل نہیں ہے. بیٹھ کے بات کی جاتی ہے. سب سے پہلے تو اس بات پہ ہے کہ جو بھی میئرشپ کا معاملہ ہے یا جو لوگ سلیکٹ ہو کے آ گئے, چیئرمین, وائس چیئرمین, کونسلرز, یہ ان کو اختیارات نہیں ہوں گے تو کریں گے کیا؟ اس موضوع پہ تو بات ہو پہلے بیٹھ کے, پھر میئر کا رونا رو لیجئے. اور عوام کو کیوں نقصان پہنچا رہے ہیں؟ الیکشن ہو گئے, اب احتجاج کے سلسلے میں عوام مصیبت میں, پولیس کی موجودگی میں جھگڑے ہو رہے ہیں. بتائیں
फसादात हो रहे हैं। तो हुकूमत सिंध जो कि हुकूमत के अंदर मौजूद है और बड़ा किरदार है यहाँ से वफाक का। सीएम सिंध साहब ने भी कहा है कि हाफिज नईम देखिए सीएम साहब ने बड़ापन करते हुए हाफिज नईम साहब को फोन किया, उनकी गुफ्तगू बड़ी मुनासिब गुफ्तगू थी कि सारे मामले पे हर इशू पे बात होगी। सईद गनी का भी पैगाम आया, ये तमाम चीजें पॉजिटिव हैं। बात बैठ के हल होगी और बैठ ही के ये पता चलेगा कि मेयर कितना बाइख्तियार होगा, बैठ ही के ये पता चलेगा कि क्या ग्रास रूट लेवल तक इख्तियारात मुंतकिल होंगे, क्या गली कूचों के मामलात हल होंगे। एमक्यूएम का फ्यूचर आप क्या देख रहे हैं? कराची की सबसे बड़ी जमात खुद को कहने वाली। देखें एमक्यूएम ने ये जो फैसला किया बाइकाट का और ये बाहर हुए, ये एक सियासी बड़ी बेहतरीन चाल है मेरी नजर में। अच्छा। क्योंकि उनके 2 मेयर बदनाम होके जा चुके हैं। अब उन्होंने सोचा कि बेख्तियारी के मेयर से बेहतर है कि बैठो किसी और को रुसवा होने दो। तो अब रुसवा होने का टाइम आ रहा है। अच्छा। अगर पीपल्स पार्टी ने मेयरशिप ली तो शायद भला हो, मैं बिल्कुल वाज़ेह लफ्जों में कह रहा हूँ कराची के अवाम का, और नहीं ली जमात इस्लामी को दी तो फिर यही हो रहा होगा कि जी ये पीएसपी और बहाली कमेटी का इंतजाम होना एमक्यूएम में, सारे लोग वापस आ गए। आपको लग रहा है कि अब एमक्यूएम वापस मजबूती की तरफ जा रही है? मैं तो ये देखना चाह रहा हूँ कि कहाँ तक वापस जाते हैं भी। अच्छा, आगे भी जाने गए इन्होंने, लग रहा है, देखते हैं कहाँ तक जाते हैं। तो असल तो कहते हैं ना जहाँ पहुंची वहां पे खाक जहाँ का खमीर था, कुछ सिलसिला पता नहीं क्या है, आगे वक्त बताएगा। कराची की आवाम में बड़ा गमो गुस्सा है कि एमक्यूएम महाजर का वर्ड इस्तेमाल करके उर्दू स्पीकिंग कम्युनिटी का इस्तेमाल करती है, लेकिन फिर वो ब्रीफ केस ले लेती है। उसका अंजाम आप देख ही रहे हैं कि 6-7 धड़ों में तकसीम है, और कुछ लोग जो ये एक पेज पे आए हैं बैठ गए, तो तस्बीह अभी भी मुकम्मल नहीं हुई है। अच्छा, देखना ये कि मजीद कितने दाने परोए जाते हैं और क्या होता है, अभी देखें, कबल वक्त होगा कहना, कबल वक्त होगा। सर कराची से अलविदा, पीटीआई अलविदा समझें या कि अभी पार्टी शुरू हुई है? देखिए बात यह है कि नकब जनी अगर बोला जाए तो दुरुस्त होगा कि इन्होंने नकब जनी लगाई है। बात यह है कि नकब जनी लगाने के बाद जो बंदे आप ना निकाल सकें, वोट आपको ना पड़े, और आप इल्जाम लगा रहे हैं आप पीपल्स पार्टी पर। बात यह है कि जो टर्न आउट रहा इस वक्त वो सबके सामने, ये तो सबके सामने है, सबके सामने टर्न आउट तो बहुत कम रहा, लेकिन टर्न आउट कम रहने के बावजूद भी जो सीटें पीटीआई को मिली थी, तो जाहिर सी बात है वो पीटीआई को मिलना चाहिए, जो जमात को मिली थी वो जमात को मिलना चाहिए। और इसी तरीके से पीपल्स पार्टी है तो वो अपनी सीटों पर रहे जहां से वो जीते थे। लेकिन इन्होंने हमारी 40 के करीब इस वक्त सीटें जहाँ पे फॉर्म 11 जो हमारे पोलिंग एजेंट्स जो वो लेकर आए थे, और उसके ऊपर अपना प्रेसाइडिंग ऑफिसर के सिग्नेचर मौजूद हैं। अब वो जब मौजूद है, जाहिर सी बात है, जब इमरान इस्माइल साहब ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उन्होंने कहा था जी 70% हम जो है विन कर चुके हैं। तो वो रिजल्ट चूंकि हमारा एक इलेक्शन सेल बनाया हुआ था और जो सबसे राब्ते में थे पूरे कराची में जो नेटवर्क था, तो वहां से ये रिपोर्ट्स आई थी कि जो हम फला इन इलाकों के अंदर हम जो है सीट विन कर चुके हैं। लेकिन उसके बाद आप ये देखें कि शाम तक हम जीत रहे थे, रात तक मालूम चला जी जमात इस्लामी ऐसा तो नहीं हुआ। वो एक मकफाते अमल है, कुदरत का भी तो एक कानून है ना इमरान साहब। 2018 में आरटीएस के मामलात आ गए थे, इस बार एक नए फार्मूले के साथ वही आपके साथ हुआ, रिजल्ट होके आपको हरवाया गया। ऐसा तो नहीं है। देखिए मकाफाते अमल की तो आप बात ही नहीं कर सकते। बात यह है कि 2018 के अंदर जो विन किए थे वो पीटीआई ने, जाहिर सी बात है वो अवामी वोट डब्बों में से निकले थे। अभी जो आपके सामने जो सूरत हाल है, जो बल्दियाती इलेक्शन जिस तरह से नकबजनी लगाई गई, कई आपके एमएनए और एमपीए सो रहे थे, उनको कॉल आई भाई आप एमपीए बन गए। देखिए जाहिर सी बात है एक हवा चल रही थी, खान के उस बल्ले का जो है वो दौर था, खान के पीछे आवाम खड़ी हुई थी। और बात ये कि आज भी इस वक्त कराची की आवाम जो है वो खान के साथ है। लेकिन इन्होंने जो इस वक्त अभी जो आपने देखा होगा कि वीडियोस जितनी भी अब आ रही हैं सामने, देखें जब एक चीज जाती है ना, देखें चीजें छुपती नहीं है, अब आना शुरू हो गई ना, कि जिस तरीके से पुलिस वाले ठप्पे लगा रहे हैं, जिस तरीके से लोग इनकी जो पोलिंग एजेंट जो इनके जो असिस्टेंट प्रेसिडेंट अफसरान है या प्रेसिडेंट अफसरान है वो ठप्पे लगा रहे हैं। अच्छा फिर बात ये है कि हम देखें हर सियासी जमात एक जमहूरी हक होता है। पोलिंग एजेंट कहाँ थे जब ये ठप्पे लग रहे थे? देखें बात यह है कि ये तो बाद में ठप्पे लगे। हम तो मैं कहता रहा हूँ कि हम फॉर्म 11 लेके वहां से वो 5-5:30 बजे जब पोलिंग खत्म हो गई है, ये उसके बाद की कहानी है। उसके बाद की जाहिर सी बात है ठप्पे लगा के इन्होंने जो है वो बैलेट बॉक्सेस भरे हुए हैं, और फिर उसको एक जगह जो है वो है हिंसा है 6-0, तो इसको इन्होंने 6-0 को इन्होंने 8-2 बना दिया। एक जगह है 40, तो इन्होंने 4 को 9 बना दिया।
تو اس طریقے سے وہ بچوں والی انہوں نے حرکتیں کر کر کے مطلب اس طریقے سے اگر آپ آئیں گے حکومت میں تو اس کا مطلب یہ تو کوئی آپ ہم تو چوری ہونے نہیں دیں گے, ہم تو احتجاج کریں گے. اب کیا رہ گیا ہے, احتجاج ہی رہ گیا ہے. دیکھیں بات یہ ہے کہ ہم ایک احتجاج کر رہے ہیں اور اپنا احتجاج ریکارڈ کرا رہے ہیں الیکشن کمیشن میں, اور بات یہ عدالت جانا پڑا تو ہم عدالت بھی جائیں گے, چونکہ ہمیں الیکشن کمیشن سے بھی جو ہے ہم مطمئن نہیں ہیں جو پچھلے ہوتا رہا, انہوں نے جس طرح سے یہ ڈیلے کرتے اور اگر آپ جیت جاتے پھر تو آپ کہتے دیکھیں جی پی ٹی آئی تو جیت گئی, خان کا بلہ چلا, اب ہار گئے تو آپ الیکشن کمیشن سے مطمئن نہیں ہیں. خان کا بلہ چلا ہے اور جیتی ہے پی ٹی آئی, انہوں نے ہمارا جو ووٹ ہے انہوں نے چوری کیا ہے, اس کو رزلٹ کو انہوں نے چینج کیا ہے. ہم تو وننگ ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ہماری تقریباً 40 سیٹیں جو ہیں وہ ہماری جو ہے انہوں نے جو ہے وہ چوری کری ہے, اس کا رزلٹ انہوں نے چینج کیا ہے. ہم تو پوزیشن کے اندر ہے اور ہم اپنا احتجاج. کیسا لگ رہا ہے, کیسی فیلنگس آ رہی ہیں؟ یہی ایم کیو ایم پاکستان اور پیپلز پارٹی کہتی تھی کہ آپ نے سیٹیں ہماری کراچی کی چوری کی ہیں. دیکھیں وہ کہتے تھے 2018 کے جنرل الیکشن میں یہ نہیں کہتے تھے. دیکھیں ہمارے پاس اس طرح کے نہ پی ٹی آئی میں لڑکے جو ٹھپے بازی کریں گے یا ٹھپے لگائیں گے, نہ ہمارے ساتھ کوئی اس طرح کے. دیکھیں سارے ایسا نہ کہیں کوئی پارٹیوں میں ہر پارٹی میں ہمارے پاس جس کی جہاں چلتی ہے وہ خود چلائے گا. ہمارے پی ٹی آئی کے اندر اس طرح کا کوئی بھی اس طرح کا جو ہے نا عنصر نہیں ملے گا جہاں پہ ہم ٹھپے لگائیں یا جعلی بیلٹ باکس بھریں. اس وقت جو جتنے بھی جو ووٹنگ جو ہوئی تھی ہم صرف یہ کہہ رہے تھے کہ ہم نے کہا جی ہمیں ووٹ پہ پہرا دینا ہے, لیکن اس وقت اتنی تعداد کے اندر ووٹ پڑے کہ جو ہے یہ ان کے پریزائڈنگ افسر یا ان کے جو ڈی سی اور ڈپٹی کمشنر دیکھیں وہ بھی جو ہے اس وقت وہ اس کو نہیں چینج کر سکے. چلے ایک حد تک ہوتی ہے. آگے اب لاسٹ میں شاہ صاحب پی ٹی آئی کا فیوچر اب کراچی میں دیکھیں پی ٹی آئی کو جو ووٹ پڑے ہیں اور جو سیٹیں ملی ہیں وہ ووٹ بڑا ان کا پکا ووٹ تھا جو ان کو پڑا ہے. رہ گئی بات دھاندلی کی, تو آج جیسے جماعت اسلامی نے الیکشن کمیشن میں جا کے رابطہ کیا اور ری پولنگ بھی وہ اپنا ریکاؤنٹنگ بھی کروا رہے ہیں, اور اس کے علاوہ انہوں نے کمپلینس بھی کی ہیں. تو راستہ کھلا ہوا ہے, جائیں جا کے کمپلینس کریں, احتجاج حل نہیں ہے. لوگوں کو تکلیف ہو رہی ہے. ابھی بھی یونیورسٹی روڈ بھی تازہ ترین اطلاعات کے مطابق بند ہو گیا ہے, وہاں بھی احتجاج کا عمل جاری ہے. تو اس سے عوام کو نقصان ہے, شہری لوگوں کو نقصان ہے. بہتر یہ ہے کہ اگر پی ٹی آئی کو شکایت ہے ٹھیک ہے اور پی ٹی آئی یہ جب سمجھتی ہے کہ ہمارے ساتھ غداری ہوئی, دھوکہ ہوا یا ہمارے ووٹ چرائے گئے, تو الیکشن کمیشن جو ہے وہ متنازع تو نہیں, ان کے کہنے پہ اس نے اقامات دی اور الیکشن کرایا. یہ سب شور کر رہے تھے کہ الیکشن کروائیں. سندھ حکومت تو نہیں جا رہی تھی الیکشن ہو, تو سندھ حکومت کو تو جو ووٹ مل گئے سو مل گئے. جماعت اسلامی نے کیسا سرپرائز دیا یہ بھی تو دیکھیں نا. بہت کچھ بات کی آپ نے لاسٹ میں. سر یہ سڑک کو نہ بند کریں سر, اہل کراچی کی عوام کچھ رحم کھائیں, ایمبولینسز کے مریضوں پر کچھ رحم کھائیں. آپ لوگ سڑکیں نہ بلاک کریں. آپ لوگ تنقید کرتے تھے ان جماعتوں پر جو سڑکیں بلاک کرتی تھی, آج وہی آپ کر رہے ہیں. ساجد بھائی ہم نے جب بھی احتجاج کیا, اگر شارع فیصل پہ بھی دیکھیں تو ہم نے شارع فیصل پہ ایک طرف کھڑے ہو کے احتجاج کیا, ہم نے شارع فیصل کو بلاک نہیں کیا, نہ اس طرح سے ہم نے آمد و رفت نہیں روکی. پھر دوسری میں آپ کو بتاؤں سجاد بھائی, اس وقت جو احتجاج کر رہے تھے وہ ڈی سی آفس کے اوپر احتجاج کیا تھا. ابھی کئی بات پہ بھی پی ٹی آئی دیکھیں ڈی سی آفس پہ احتجاج کیا تھا, وہاں پہ لاٹھی چارج کی گئی. مطلب آپ احتجاج کا جو ہمارا جو حق ہے آپ اس کو بھی چھین رہے ہیں. وہاں پہ جب لاٹھی چارج کی گئی تو وہاں سے اس کے بعد پھر ظاہر سی بات ہے, اگر کئیوں میں بات کی آپ بات کر رہے ہیں تو وہاں پہ بھی ایک طرف پرامن احتجاج کر. ابھی کیماڑی میں جھگڑا ہو رہا ہے آپ کا. میں ہاں تو کیماڑی میں ڈی سی آفس ہے, بتا رہا ہوں نا, وہاں پہ احتجاج ہم ڈپٹی کمشنر آفس میں جا کے احتجاج کر رہے ہیں اور ہمارا ایک حق بھی ہے. لیکن وہاں پہ آپ جا کے جب لاٹھی چارج کریں گے اس طرح, مطلب آپ حق بھی نہیں چھین رہے, ہمیں کم سے کم احتجاج اپنا ریکارڈ کرانے دیں نا, کہ جو ہمارے ساتھ جو زیادتی ہوئی ہے کم سے کم اس کا آپ جو ہے اس کو اسکروٹنی کر کے ان تمام چیزوں کو ریکٹیفائی کریں. تو یہ ان کا تو فرض بنتا ہے, لیکن یہ کسی صورت میں اس طرح سے آنے کے تیار ہی نہیں ہے. تو کہتے ہیں کہ جی ہم اپنا جو وہ لے کر آئیں گے, جیالہ میئر لے کر آئیں گے. تو ٹھیک ہے, پہلے آپ تمام چیزوں کو ذرا صحیح کر لیں, جب ریکٹیفائی ہو جاتی ہے تو سڑکیں بلاک کرتے. لیکن ہم نے سڑکیں بلاک, میں نے آپ کو ابھی بھی بولا کہ جب بھی احتجاج ہوتا ہے تو ہم ایک طرف ہوتے ہیں, احتجاج کرتے ہیں. ہم کبھی بھی ہم نے عوام کو پریشانی کی مطلب اس طرح سے جو ہے نا, ہم نے کبھی بھی پالیسی گرفتار ہوئے ہیں آفٹر الیکشن. جی بالکل, ہمارے جب پولنگ ختم ہوئی تو گرفتاریاں ہوئی ہیں. دیکھیں ایم پی ایس بھی گرفتار ہوئے ہیں, ان کو مارا بھی گیا ہے. رابستان کا جس طریقے سے ہے اس کو بیچارے کو مارا بھی گیا ہے. اس کی شرٹ اٹھا کے, ایک پارلیمنٹیرین کی اس کی شرٹ اٹھا کے آپ نے باندھی, صرف اس وجہ سے کہ وہ آپ کی جتنی بھی چوری ہے اس کو وہ بے نقاب کر رہا تھا. اس طرح سے راجہ اظہر کے ساتھ ہوا, عربستان کے ساتھ ہوا, ہمارے جو کینڈیڈیٹ تھے اپنا امجد آفریدی ان کے ساتھ ہوا. نقوی صاحب اندر کیوں چلے گئے؟ پولنگ کا ڈبہ وہ سیل کیوں کھولی؟
दरअसल नकवी साहब ने बेसिकली चेक कर रहे थे, बहरहाल उनसे जो गलती हुई वो जो हुई, लेकिन वो चेक कर रहे थे कि इसके अंदर पहले से तो नहीं वो इसके ऐसा अंदर ना पड़े करें हुए सर, ये उनकी उनकी देखिए, सवालियत नहीं है, उनका ये देखिए, इख्तियार नहीं है। पहले से भी नहीं है, आप इख्तियार जंगल का नहीं है। कानून बना रहे हैं वो फिर खुद एमपी है, नहीं देखिए उस वक्त ये जंगल का देखिए, कानून है। देखिए बात ये है कि उस वक्त जाहिर सी बात है प्रेसाइडिंग ऑफिसर उनको अगर वहां पे तो मैनेजमेंट सारी बैठी होगी ना, तो जाहिर सी बात है उसको रोक लेते, नहीं करने देते, बात ये नहीं करने देते तो फिर आप नहीं शोर करते। करते हमें कमरे में नहीं जाने दिया जा रहा, देखिए, अंदर धांधली हो रही है। नहीं, देखिए बात यह है कि अगर नकवी साहब को ये चाहिए था कि प्रेसाइडिंग ऑफिसर खोलता, वो चेक कर लेते। गलत किया नकवी साहब ने। हाँ जाहिर सी बात उसकी अगर देखिए, लेकिन देखिए ऑन रिकॉर्ड है, उसके अंदर आप मुझे अगर बता दें उसके अंदर कोई ऐसी उन्होंने हरकत लेकिन नहीं माजरत करी। नहीं चली उनकी अभी देखिए, तक। लेकिन ऐसी हरकत मीडिया माजरत की करनी करनी चाहिए, करनी नकवी साहब चाहिए, को माजरत ताकि करनी दूसरे लोगों को सबक मिले। देखिए बात ये है कि अब वो तो आप उनसे क्वेश्चन पूछें कि करना चाहिए, लेकिन मैं अगर आपके सीनियर रहनुमा हैं सर, देखिए मैं, लेकिन बात ये है कि Leader of उनको opposition आपकी है। अखलाकियात क्या कह रही है कि उनको मेरी- माजरत करनी मेरी- चाहिए? जी बिल्कुल, उनको जो है वो कहना चाहिए कि मुझसे गलती, उसमें कोई एतराज, जब उनका इमरान खान अगर माजरत कर सकता है अपनी चले। किसी चीज में, तो उनके क्या हैसियत है। जबरदस्त। इसी उम्मीद के साथ मेरा मुल्क शादो आबाद रहे। मुझे साजिद हुसैन को इजाजत दीजिए। मुलाकात होगी नए प्रोग्राम के साथ। अल्लाह हाफिज।